بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کلاس 7 سبجیکٹ ہوم اکنامکس، لیکچر نمبر 5، باب نمبر 3، خوراک کی تیاری، فوڈ پریپریشن۔ تعارف: خوراک انسان کی بنیادی ضرورت کے ساتھ ساتھ معاشرتی اور سماجی زندگی کا اہم حصہ ہے۔ متوازن غذا اور ذہنی آسودگی نہ صرف ہمیں خوش و خرم اور چاق و چوبند بناتی ہیں بلکہ اس سے بیماریوں کے امکانات بھی کم ہوتے ہیں۔ خاتون خانہ کی اہم ذمہ داریوں میں کھانا پکانے کے ساتھ ساتھ اشیاء خوردنی کی جانچ پرکھ، انتخاب اور خریداری بھی شامل ہے۔ ایک سمجھدار خاتون خانہ ہی اچھی خریداری سے آمدنی کا صحیح استعمال کر سکتی ہیں۔ یعنی تعارف میں ہم نے کیا پڑھا کہ خوراک جو ہے تو وہ انسان کی بنیادی ضرورت کے ساتھ ساتھ معاشرتی اور سماجی زندگی کا بھی اہم حصہ ہے۔ یعنی اگر ہم متوازن غذا کھائیں گے تو وہ ہماری ذہنی سکون کے لیے نہ بلکہ ہمیں خوش و خرم رکھنے اور ہمیں چست بھی بناتی ہیں۔ اسی طرح سے بیماریوں کے امکانات بھی کم ہو جاتے ہیں۔ تو جو خاتون خانہ ہوتی ہیں، گھر کی خاتون، اس کی ذمہ داری ہے کہ کھانا بنانے کے ساتھ ساتھ اشیاء کی پڑتال، انتخاب اور خریداری بھی اس میں شامل ہے۔ تو ایک سمجھدار خاتون خانہ جو ہے تو وہ اچھی خریداری کے ساتھ ساتھ پیسوں کا یعنی آمدنی کا بھی صحیح استعمال کرتی ہیں۔ یعنی کم آمدنی میں بھی وہ بہترین غذا کا انتخاب کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد ہے اشیاء خوردنی کا انتخاب و خرید۔ خوراک کی کئی اشیاء بازار یا دکان سے خریدی جا سکتی ہیں جن کو خریدنے سے پہلے پرکھا جاتا ہے، یعنی اس کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے کہ آیا وہ شے تازہ ہے یا باسی، مہنگی ہے یا سستی اور موسمی ہے یا غیر موسمی۔ اس عمل کو انتخاب کہا جاتا ہے۔ انتخاب و خرید کے اس عمل میں یہ کوشش نہایت ضروری ہے کہ خرچ شدہ رقم سے اچھے معیار کی اشیاء حاصل ہو۔ اس کے لیے چند اہم نکات ہیں۔ یعنی جب بھی ہم بازار جاتے ہیں یعنی اشیاء کی خریداری کے لیے یا دکان پر جاتے ہیں تو خریداری سے پہلے ہم نے ہر ایک چیز کی جانچ پڑتال کرنی چاہیے کہ ہم جو سبزی یا جو پھل وغیرہ لے رہے ہیں تو وہ باسی ہے یا تازہ ہیں، مہنگی ہے یا سستی ہے، موسمی ہے یا غیر موسمی ہے۔ تو ان تمام جو ہیں یہی تمام عمل جو ہیں تو انتخاب کہلاتا ہے۔ پھر ہیں یعنی علاقائی اشیاء ہمیشہ سستی پڑتی ہیں۔ دوسرے علاقوں کی اشیاء خریدنے میں پیداوار کی قیمت کے ساتھ ساتھ رسد، ذخیرہ اور دکاندار کا اپنا منافع شامل ہے۔ یعنی ہماری جو خرچ شدہ رقم ہے اس سے ہم اچھے معیار کی اشیاء حاصل کرنے کے لیے کون سے نکات ہمیں درکار ہوتے ہیں؟ پہلے یہ ہے کہ وہ جو بھی ہم پھل سبزیاں جو بھی خرید رہی ہیں تو وہ علاقائی اشیاء ہو، یعنی ہمارے علاقے کے اندر، یعنی دوسرے علاقہ جات کی نہیں۔ تو اگر علاقائی ہو تو وہ ہمیشہ سستی ملتی ہیں۔ یعنی دوسرے علاقوں کی جو اشیاء ہوتی ہیں تو اسے خریدنے کے لیے یعنی اس کی پیداوار کے ساتھ ساتھ اس کی رسد، یعنی ظاہر ہے دوسرے علاقوں سے وہ منگواتے ہیں تو جو پیسوں وغیرہ کا یا ٹرانسپورٹ کا جو خرچہ ہوتا ہے یا ذخیرہ کرنے کا جو خرچہ ہوتا ہے تو اس میں دکاندار کا اپنا بھی منافع شامل ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے وہ سستی کی بجائے پھر ہمیں مہنگی پڑتی ہیں۔ ہمیشہ موسمی پھل اور سبزیاں خریدنی چاہیے کیونکہ موسم میں نہ صرف وہ کم قیمت اور زیادہ مقدار میں خریدی جا سکتی ہے بلکہ غذائیت کے اعتبار سے بھی بہتر درجے کی ہوتی ہیں۔ یعنی ہمیشہ ہمیں موسمی پھل سبزیاں کھانی چاہیے، اس لیے کہ جو موسمی پھل اور سبزیاں ہوتی ہیں تو وہ موسم کے لحاظ سے بھی ہماری صحت پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ وہ ہمیں کم قیمت میں بھی اور زیادہ مقدار میں بھی مل جاتی ہیں اور غذائیت کے اعتبار سے بھی وہ اعلیٰ کوالٹی کی ہوتی ہیں۔ جب کسی شے کی طلب زیادہ اور رسد کم ہو تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ ایسی صورت میں اس کے استعمال کم کرنا چاہیے یا پھر اس کا نئے بدل تلاش کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے جب کسی بھی سبزی یا فروٹ وغیرہ کی کمی ہو یا اس کی پہنچ نہ ہو سکے یا کسی دوسرے علاقہ جات سے ہم منگوا نہیں سکتے تو اس کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے، یا ایسی صورت میں پھر ہمیں وہی سبزی یا پھل کم کرنے چاہیے یا اس کا نئے بدل
یعنی جس چیز کی بہتات ہو اس کی جگہ اس کو ایکسچینج کرنا چاہیے۔ خریداری کرنے سے پہلے ہمیشہ لسٹ بنا لینی چاہیے تاکہ غیر ضروری خریداری اور وقت کی ضیاع سے بچا جا سکے۔ یعنی جب بھی ہم خریداری کے لیے جائیں تو ہم ایک لسٹ بنا لیں، یعنی جن جن اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے وہ لسٹ ہمیں ان اشیاء کو لینے میں مددگار ثابت ہوگی۔ ایک تو یہ ہوگا کہ وقت کا ضیاع نہیں ہوگا اور غیر ضروری خریداری بھی نہیں ہوگی۔ کھانے کی اشیاء کنبے کی ضرورت کے مطابق کرنی چاہیے۔ قیمت میں سستی ہونے کی وجہ سے مقدار میں اشیاء خریدنے سے اس کا زیادہ حصہ پڑے خراب ہو جاتے ہیں، یعنی جتنے گھر کے افراد ہوتے ہیں ان کے مناسبت سے یعنی کھانے کی اشیاء لینے چاہیے، وہ قیمت میں بھی اچھی ہونی چاہیے اور یہ نہ ہو کہ یعنی زیادہ خریداری کرنے سے وہی کھانے کی اشیاء جو ہیں تو وہ پڑے خراب ہو جاتی ہیں۔ دکاندار کے ساتھ قیمت میں ضرور بحث کرنی چاہیے، لیکن کمی کی صورت میں اشیاء کو ضرور جانچنا چاہیے تاکہ کم معیار کی اشیاء نہ خریدی جا سکے۔ یعنی یہ ہے کہ دکاندار کے ساتھ قیمت میں بھی یعنی کمی کرنی چاہیے، کیونکہ جو اشیاء آپ لے رہے ہیں اس کی پڑتال بھی کریں تاکہ آپ کم معیار کی اشیاء یا کم کوالٹی کی چیزیں نہ خریدیں۔ ہمیشہ تازہ اور اچھی معیار کی اشیاء استعمال کریں۔ ٹی وی اور رسائل میں تشہیر اور پیکنگ سے متاثر ہو کر کبھی بھی خریداری نہیں کرنا چاہیے۔ اکثر رسالوں میں یا ٹی وی میں جو اشتہارات وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں یا اس کی پیکنگ بہت خوبصورت ہوتی ہیں تو اس سے بھی یعنی ہم ان کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں، یعنی لینے پر مجبور ہوتے ہیں، تو ایسی خریداری جو ہیں تو کبھی بھی نہ کریں۔ اس کے علاوہ خوراک کی تیاری کے طریقے ہیں۔ کھانا بنانا نہ صرف فن بلکہ ایک سائنس بھی ہے۔ بہترین کھانے سے غذائیت کے علاوہ زندگی میں خوشی اور آسودگی بھی حاصل ہوتی ہے۔ مختلف گھروں کے پکوان کا رنگ، خوشبو اور ذائقہ تیاری کے طریقوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں، یعنی ظاہر کھانا بنانا بھی ایک فن ہے، یعنی بہترین کھانے جو ہیں تو غذائیت کے علاوہ وہ زندگی میں خوشی اور سکونی بھی اس سے حاصل ہوتی ہیں، یعنی مختلف گھروں میں خوبصورت رنگ کے کھانے، خوشبودار اور ذائقے دار کھانے جو ہیں تو وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، کیونکہ ہر گھر میں مختلف قسم کے ذائقے والے کھانے، مختلف رنگ کے، مختلف خوشبو کے پکوان بنائے جاتے ہیں۔ خوراک کی تیاری سے مراد تمام مراحل جن میں کھانے پینے کی کچی اشیاء کو پکانے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ خوراک کی تیاری کا تمام عمل بنیادی طور پر 2 مراحل میں مکمل ہوتا ہے، یعنی پکانے سے پہلے کے مراحل اور پکانے کے بعد یا پیش کرنے سے پہلے کے آخری مراحل۔ یعنی خوراک کی تیاری جو ہے تو اس کے لیے بھی یعنی کچی اشیاء کو پکانے کے لیے مختلف مراحل تیار کیے جاتے ہیں، یعنی کون سے وہ مراحل ہیں جس کی وجہ سے خوراک کی تیاری ہوتی ہے، تو اس میں خوراک کے پہلے کے مراحل، پکانے کے بعد یا پہلے کے آخری مراحل۔ تو پکانے سے پہلے کے مراحل جو ہیں، ان مراحل کا سب سے اہم اصول ترتیب و صفائی ہے، یعنی ہر وہ چیز جو پکانے کے دوران چاہیے وہ ہاتھ کے نزدیک ہو اور آسانی سے مل جائے۔ یہ اصول نہ صرف وقتی تیاری بلکہ باورچی خانے کی تنظیم کے اصولوں میں بھی شامل ہے۔ جب اشیاء مناسب تنظیم میں ہو تو نہ صرف وقت کی بچت ہوتی ہے بلکہ حادثات کا امکان بھی کم ہوتا ہے۔ اچھا جی، ان مراحل کا سب سے پہلے اصول جو ہیں تو وہ ترتیب و صفائی ہے، یعنی ہر چیز جو ہمیں پکانے کے دوران چاہیے وہ ہاتھ کے نزدیک ہو یا آسانی سے ہم اسے اٹھا سکیں، ایسی جگہ پر رکھیں جہاں وہ اٹھانے میں آسانی ہمیں ملے۔ یہ اصول جو ہیں تو وقتی طور پر جو تیاری ہوتی ہیں اس کے لیے یا جو باورچی خانے کی تنظیم ہے، یعنی اس میں ہر ایک چیز آرگنائز ہو تاکہ وقت کی بچت بھی ہو۔ وقت کی بچت کس طرح؟ یعنی ایک چیز ہم نے رکھی ہے اور اس کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، ہر ایک چیز سامنے رکھے تاکہ وقت کی بچت بھی ہو، ہم آسانی سے اٹھا سکیں، اور یعنی جلدی میں کوئی ایسے حادثات بھی نہ ہوں کہ گرنے کے حادثات یا اس طرح کے، تو وہ بھی کم ہو۔ پھر تیاری کے چند ایک طریقے کون سے ہیں، اس میں پہلے ہے صفائی۔ صفائی سے مراد پکانے کے دوران استعمال ہونے والی اشیاء کو صاف کرنا، مثلا ساگ، گوبھی وغیرہ سے ان کی ڈنڈی اور نچلے سخت حصے الگ کرنا، گوشت اور مرغی سے چیچڑے الگ کرنا، پھلیوں کو چھیلنا وغیرہ شامل ہیں۔
صفائی کے ضمن میں سب سے اہم امر پانی سے دھونا ہوتا ہے۔ پانی سے دھلائی سے نہ صرف مٹی وغیرہ صاف ہوتی ہے بلکہ بہت سارے جراثیم سے بھی نجات مل سکتی ہے۔ سخت سبزیاں مثلاً گاجر اور آلو وغیرہ کو ٹھنڈے پانی اور نرم برش سے صاف کرنا چاہیے، جبکہ نازک سبزیاں جیسے ٹماٹر، بھنڈی، مٹر کے دانے اور پھلوں کو ٹھنڈے پانی سے دھونا کافی ہوتا ہے۔ پتوں والی سبزیوں کو ہمیشہ ٹھنڈے پانی سے دھونا چاہیے۔ سبزیوں کو ہمیشہ استعمال سے تھوڑی دیر قبل ہی دھونا چاہیے تاکہ وہ خشک و تازہ رہیں۔ گوشت اور مرغی وغیرہ کو کاٹ کر ٹھنڈے یا نیم گرم پانی سے خوب اچھی طرح دھونا چاہیے۔ تمام اشیاء کو دھونے کے بعد ڈھک کر رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ یعنی یہ ہے صفائی کے دوران ہمیں کیا کرنا چاہیے، یعنی جو نازک سبزیاں وغیرہ ہوتی ہیں تو ان کو یعنی دھو کے ایک سائڈ پر یعنی فریج یا ریفریجریٹر وغیرہ میں رکھنا چاہیے۔ جو ساگ، گوبھی وغیرہ ان سے ڈنڈیاں اور یا نچلے جو سخت حصے ہیں وہ الگ کریں۔ گوشت، مرغ وغیرہ ان کے اوپر جو چچڑے وغیرہ لگے ہوتے ہیں وہ صاف کرنے چاہیے۔ جو سخت سبزیاں ہیں مثلاً گاجر، آلو وغیرہ تو اس پہ جو مٹی وغیرہ لگی ہوتی ہیں تو وہ پانی سے دھونا چاہیے یا نرم برش سے دھونا چاہیے تاکہ وہ جراثیم سے صاف ہو جائیں۔ سبزیوں کو ہمیشہ یعنی استعمال سے قبل دھونا چاہیے تاکہ وہ تازہ رہیں۔ گوشت، مرغی وغیرہ کو کاٹ کر ٹھنڈے یا نیم گرم پانی سے اچھی طرح دھو کر ڈھک کر رکھنا چاہیے یا ریفریجریٹر میں رکھنا چاہیے۔ پھر چھیلنا اور کاٹنا۔ کانٹے کی چند اہم قسمیں یہ ہیں: کاٹنا، چاقو، چھری کی مدد سے خوراک کے ٹکڑے کرنا، بغیر کسی واضح شکل کے خوراک کو کاٹنا، کیما کرنا، بہت باریک کٹنا، قتلے کرنا، اشیاء کو ایک ہی سائز کے قطعوں میں تقسیم کرنا۔ یعنی ظاہر سبزی کے لیے جو چھیلنا ہوتا ہے یا کاٹنا ہوتا ہے تو ان کی قسمیں کون کون سی ہے، یعنی کاٹنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، یعنی خوراک کے ٹکڑوں کو چاقو، چھری کی مدد سے اس کو ہم کاٹتے ہیں، جیسے کیڑا، آلو، گوبھی وغیرہ اس کو ہم کاٹتے ہیں۔ ٹکڑے کرنا، بغیر کسی واضح شکل کے خوراک کو کاٹنا، یعنی اس کو ہم ٹکڑے ایسے ہم کرتے کہ اس کو ہم کوئی ایسی خاص شکل نہیں دیتے بلکہ کاٹ دیتے ہیں۔ کیما وغیرہ، یعنی جب ہم کیما کرتے ہیں تو ایک گوشت ہوتا ہے، گوشت جو ہے تو ایک تو اس کو کاٹ دیتے ہیں اور دوسرا کیما یعنی مشین کے ذریعے سے یا بلینڈر کے ذریعے سے گوشت کو یعنی بہت باریک کاٹنا۔ قتلے کرنا یعنی اشیاء کو ایک ہی سائز کے قطعوں میں تقسیم کرنا، یعنی فار ایگزامپل ہم آلو کاٹتے ہیں یا کیڑا کاٹتے ہیں یا گاجر کاٹتے ہیں تو ہم اس کو گولائی کی صورت میں جو کاٹتے ہیں یعنی ایک ہی سائز رکھتے ہیں اس کا۔ پھر ہے قتلے کرنا، اشیاء کو ایک ہی سائز کے قطعوں میں تقسیم کرنا۔ کاٹنے کا عمل پکوان کا بنیادی عمل ہے جس کا دارالمدار کاٹنے والے کے ہنر پر ہوتا ہے۔ کاٹنے کا عمل آج کل بہت سہل اس طرح ہو گیا ہے کہ بازار میں مختلف قسم کی چھیلنے والی چھریاں، مختلف اشکال میں کاٹنے والے ہاتھ کے آلات اور بجلی کی مشینیں دستیاب ہیں، تاہم بہت ساری اشیاء کے لیے چھری کا استعمال لازمی ہوتا ہے۔ یعنی قتلے کرنے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی سائز کے جو سبزی وغیرہ، گوشت وغیرہ ہوتے ہیں وہ مختلف قطعوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یعنی کاٹنے کا عمل جو ہے تو وہ پکوان کا بنیادی عمل ہے، اس لیے کہ یعنی بغیر کاٹے ہم پکوان کی تیاری نہیں کر سکتے۔ یعنی جس کا دارالمدار کاٹنے والے کے ہنر پر ہوتا ہے کہ وہ یعنی اس کے کاٹنے کا انداز کس طرح ہوتا ہے، سبزی وغیرہ کو وہ کس طرح کاٹتے ہیں۔ یعنی کاٹنے کا عمل جو ہے تو آج کل بہت آسان ہو گیا ہے کیونکہ بازاروں میں مختلف قسم کے چھیلنے والی چھریاں جو ہوتی ہیں جو مختلف اشکال میں سبزیاں وغیرہ کاٹی ہیں یا سلاد وغیرہ کاٹتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہاتھ سے کاٹنے والے آلات جو ہیں، بجلی کے مشین وغیرہ جو ہیں، جس طرح کیمے کی مشین وغیرہ جو ہیں وہ دستیاب ہے، یا بعض ایسی سبزیاں وغیرہ جو ہم اس سے کاٹتے ہیں، یا ایسے بلینڈر ہوتے ہیں جس سے فروٹ کے جوس وغیرہ ہم کر سکتے ہیں، وہ فروٹ ڈال کے اور ہم اس سے جوس لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسی بہت سی ساری اشیاء ہیں یعنی جس میں چھری کا استعمال جو ہے تو وہ لازمی ہوتا ہے، یعنی چھری بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسی بہت ساری اشیاء ہیں کہ ہم
اس کے لیے یعنی بازار میں مختلف اشکال کی جو ہاتھ سے کاٹنے والی آلات ہوتی ہیں یا بجلی کی مشین وغیرہ وہ دستیاب ہوتے ہیں۔ تو آج ہم اپنا لیکچر یہاں پر ختم کر دیتے ہیں۔ آج ہم نے باب نمبر 3 سٹارٹ کیا، خوراک کی تیاری۔ تعارف ہم نے پڑھا، اشیاء خوردنی کا انتخاب و خرید پڑھا۔ خوراک کی تیاری کے طریقے میں پہلے مرحلے سے ہم نے سٹارٹ لیا اور قتل کرنا اس مرحلے تک ہم نے پڑھا۔ آج ہماری کلاس اتنی ہی تھی۔ ہماری کلاس یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ حافظ۔